بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج مقامات حریری کا سبق نمبر 40 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے فدخل ذو لحیۃ کثۃ سے لے کر لقد استسمنت یا ھذا ذا ورم یہاں تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ فدخل ذو لحیۃ کثۃ، پس داخل ہوا ایک گنی داڑھی والا آدمی، وہیئۃ رثۃ، اور بوسیدہ حالت والا، فسلم علی الجلاس، اس نے بیٹھے ہوئے لوگوں پر سلام کہا، وجلس فی اخریات الناس، اور لوگوں کے آخر میں یعنی ان کے پیچھے بیٹھ گیا، ثم اخذ، پھر وہ شروع ہوا، یبدی ما فی وتابہ، جو کچھ اس کے مشکیزے میں تھا اس کو ظاہر کر رہا تھا، ویعجب، اور تعجب میں ڈال رہا تھا، الحاضرین، موجود لوگوں کو، بفصل خطابہ، اپنے فیصلہ کن خطاب سے، گفتگو سے، فقال لمن یلیہ، پس اس نے کہا اس شخص سے جو اس کے قریب تھا، مل کتاب الذی تنظر فیہ، کون سی کتاب ہے جس کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں آپ جھانک رہے ہیں؟ فقال، اس نے کہا، دیوان ابی عبادہ المشہود لہ بالاجادہ، یہ ابو عبادہ بحتری جو مشہور شاعر ہے ان کی کتاب ہے، ان کا دیوان ہے، المشہود لہ بالاجادہ، جس کے لیے عمدگی کی گواہی دی گئی ہے۔ فقال، اس نے کہا، هل عثرت، کیا آپ مطلع ہوئے ہیں، لہو فیما لمحتہ، جو کچھ آپ نے اس میں مطالعہ کیا ہے اس میں سے، اعلی بدیع، کسی ایسی انوکھی بات پر، استملحتہ، جس کو آپ نے نمکین اور عمدہ جانا ہو؟ قال، اس شخص نے جواب دیا، نعم، ہاں، قولہ، اس کا یہ قول، کأنما تبسم عن لؤلؤ منضد، گویا کہ وہ ہنس رہی ہیں، عن لؤلؤ منضد، تہ بتہ موتیوں سے، او برد، یا اولے سے، او اقاح، یا گلی بابونا سے، فإنہ ابدع فی التشبیہ المودع فیہ، بے شک اس نے ایک انوکھا کام کیا ہے، ایک انوکھی بات ایجاد کی ہے اس تشبیہ میں جو اس میں ودیعت رکھی گئی ہیں۔ فقال لہ، ابو زید نے اسے کہا، یا للعجب ولضیعۃ الادب، کیا ہی تعجب ہیں ادب کے ضائع ہونے پر، یعنی ہائے تعجب ادب کے ضائع ہونے پر، لقد استسمنت یا ھذا ذا ورم، بلا شبہ اپنے سوجن والے آدمی کو موٹا سمجھا، یعنی حقیقت میں وہ آدمی صحت مند نہیں ہے، بلکہ اس کے جسم میں بیماری ہے، اور اس بیماری کو آپ نے صحت سے تعبیر کی۔ فدخل ذو لحیۃ کثۃ، دخل یدخل دخول سے ہیں، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی وہ داخل ہوا۔ کون داخل ہوا؟ ذو لحیۃ کثۃ، یہ ذو لحیہ اس کے لیے دخل کے لیے فاعل ہیں، لحیہ داڑھی کو کہتے ہیں، لحا اس کی جمع آتی ہیں، کثۃ، یہ کثا یا کثو کثثن سے ہیں، گنا ہونا، کسی چیز کا بہت زیادہ جو ہے وہ ایسا ہونا کہ اس میں ان کے اجزاء کی بہت زیادہ کثرت ہو۔
حیعہ یہ حالت کو کہتے ہیں، حیات اس کی جمع آتی ہیں۔ رثہ بوسیدہ کو کہتے ہیں، رثہ یرث رثن بوسیدہ ہونا۔ تو حیعتن رثتن ایسی حالت والا تھا جو بالکل بوسیدہ ہو چکا تھا، یعنی اس کی حالت بڑی عجیب و غریب تھی۔ آج کل کی جدید اصطلاح میں ہیئہ بورڈ کو بھی کہتے ہیں، اسی طرح ادارے کو، تنظیم کو، جماعت کو بھی کہتے ہیں، سوسائٹی کو بھی کہتے ہیں، اور جیسے انجمن اقوام متحدہ کے لیے ہیئۃ الامم المتحدہ آج کل جدید عربی میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح الیکشن بورڈ کے لیے الہیئۃ الانتخابیہ وغیرہ وغیرہ۔ جلاس، فسلم علی الجلاس، سلم یسلم تسلیما، سلم یسلم سے ہیں، سلام کہنا یہ باب تفعیل سے ہیں، السلام علیکم کہنا، اور سلم یسلم یہ سلامتی والا ہونا، سلامن یعنی کسی کو اپنے شر سے محفوظ کرنا اور اس کو سلامتی کہنا۔ علی الجلاسی، جلاس یہ جالس کی جمع ہے، جمع مکسر، یعنی وہ لوگ جو وہاں مجلس میں موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ وجلس، جلس یجلس جلوس سے ہیں بیٹھنا، وہ بیٹھ گیا، فی اخریات الناس لوگوں کے بالکل آخر میں۔ اخریات یہ اخرا کی جمع ہے، اخریات یہ اخرا کی جمع ہے، مراد اس سے بالکل پیچھے کے اطراف ہیں، تو بالکل لوگوں کے آخر میں وہ بیٹھ گیا۔ ثم اخذ، پھر وہ شروع ہوا، اخذ یہاں شرع کے معنی میں ہے، یبدی، ابدا یبدی ابداءً ظاہر کرنے لگا، بدا یبدو بدوًا سے ہیں ظاہر ہونا، ما فی وطابہ جو کچھ اس کے مشکیزے میں تھا، وطاب مشکیزے کو کہتے ہیں، وطب اس کی جماعتی ہیں۔ ویعجب، اعجب یعجب اعجابً، واحد مذکر غائب اسباب افعال ہیں، لوگوں کو حیرت میں ڈال رہا تھا، وہ متعجب بنا رہا تھا۔ حاضرین، حاضر کی جمع ہے، حضر یحضر حضور سے ہیں، بفصل خطابہ اپنی فیصلہ کن گفتگو سے، فصل خطابہ، فصل یفصل فصلاً یعنی جو حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کر دے، اس کو فصل کہتے ہیں، جدا کرنا، الگ کرنا۔ قرآن کی آیت ہیں، انہ لقول فصل، اور خطاب یہ خاطب یخاطب مخاطبۃً و خطابً، یہ مصدر ہیں باب مفاعلہ سے، اور اس کلام کو کہتے ہیں جس سے مخاطب کیا جائے۔ اب یہ خطاب جو ہے یا یہ فصل، یہ یا تو اسم فاعل کے معنی میں ہے کہ الکلام فصل الخطاب یعنی الکلام الفاصل بین الحق والباطل، اور یا یہ مفصول کے معنی میں ہے، یعنی الکلام المفصول بین الحق والباطل۔ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، یہ قرآن کریم کی آیت ہیں، تو اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اما بعد ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ مشہور حدیث ہیں، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، اور بعضوں کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مطلقاً الکلام الفاصل بین الحق والباطل، یعنی وہ کلام مراد ہے جو حق اور باطل کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہو۔ تو ابو زید کی جو یہ بات تھی اور جو کلام تھا، جو گفتگو تھی، وہ بھی بڑا ہی فیصلہ کن تھا اور لوگوں کو حیرت میں ڈالنے والا تھا، تو اس لیے اس کو فصل خطاب سے تعبیر کیا۔ فقال لمن یلیہ، ولا یلی ولین قریب ہونا، تو اس شخص سے اس نے کہا جو اس کے قریب تھا، مل کتاب الذی تنظر فیہ، کتاب یہ کون سی کتاب ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی جس کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں، نظر ینظر نظراً دیکھنا۔ فقال اس نے کہا، دیوان ابی عبادہ،
یہ ابو عبادہ کا دیوان ہے۔ یہ ایک مشہور شاعر ہیں جس کی کنیت بختری ہے، نام ان کا ولید ابن عبید اللہ ہے، اور عرب کے مشہور قبیلہ طوئی سے ان کا تعلق ہے۔ 206 ہجری میں وہ منبج کی بستی میں پیدا ہوئے تھے جو حلب اور فرات کے درمیان واقع ہیں، اور قبائل طے میں ہی انہوں نے پرورش پائی، اور بڑی بلیغ اور ستری زبان جو ہے ان کی تھی، اور پھر بغداد جو ہے تشریف لائے۔ پھر انہوں نے ابو تمام نے ان کی ادبی صلاحیت دیکھ کر ان سے کہا تھا، انت واللہ یا بنی امیر الشعراء غدا بعدی، یعنی بیٹے آپ میرے بعد شعراء کے امیر ہوں گے، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ تو ان کو ادب عربی میں بہت بڑا مقام حاصل ہیں۔ یہ ان کا شعر تھا۔ المشہود یہ مفعول کا صیغہ ہیں، شہید یشہد شہادتاً، یعنی جس کی گواہی دی گئی ہو۔ الاجادہ اجاد یجید، اجادہ عمدگی اور بہتری، مجرد میں اجادہ یجود جودتاً سے ہیں عمدہ ہونا۔ فقال هل عثرت، کہ آپ نے اس میں کوئی انوکھی بات جو ہے وہ دیکھی ہیں۔ عثر یعثر عثراً عثوراً، مطلع ہونا، کسی بات پر اطلاع پانا، اور لمحت لمح یلمح لمحاً، اچٹتی ہوئی نگاہ سے دیکھنا، جلدی سے دیکھنا، سرسری نظر، اس کو بھی لمح کہتے ہیں، اور چمک کو بھی جو ہے لمح۔ بدیع کہتے ہیں انوکھی بات کو، عمدہ، جمع اس کی بدائع آتی ہیں۔ استملحتہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے باب استفعال سے، عمدہ پانا، کسی چیز کو عمدہ سمجھنا، اور مجرد میں یہ ملوح یملح ملاحتاً ملوحتاً، خوبصورت ہونا۔ قال نعم، اس نے کہا جی، اس کا یہ قول کأنما تبسم عن لؤلؤ، گویا کہ وہ محبوبہ تبسم بسم یبسم بسمن، مسکراتی ہیں، عن لؤلؤ، لؤلؤ یہ موتی کو کہتے ہیں، لآلی اس کی جمع آتی ہیں، یعنی وہ ہنس رہی ہے ایسی موتی سے منضد جو تہ بتہ ہو، یعنی لپٹا ہوا ہے، ترتیب سے رکھا ہوا ہے۔ نضد ینضد تنضیداً، ترتیب سے رکھا ہوا، ترتیب سے رکھنا، اور مجرد میں یہ نضد ینضد نضداً، ترتیب سے لگانا، تہ بتہ رکھنا۔ آج کل کی جو اصطلاح ہے اس میں تنزید و احرف کی کمپوزنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کمپوزیٹر کو منزد الحروف کہا جاتا ہے۔ او برد، برد یہ بردتن کی جمع ہے، اولے کو کہتے ہیں، اور اسی سے برادہ ریفریجریٹر کو کہتے ہیں، ٹھنڈا کرنے والی مشین، اور برادیہ واٹر کولر کو کہتے ہیں۔ آقاح یہ گل بابونا، اقحوان ان کی جمع ہے، اور اقحوان کا مفرد پھر اقحوانتن آتا ہے۔ یہ قسم کی گھاس ہے جس میں چھوٹے چھوٹے خوشنما سفید پھول ہوتے ہیں، دانتوں کو اس کے ساتھ تشبیہ دی ہیں۔ فَإِنَّهُ أَبْدَعَ فِي التَّشْبِيهِ، ابدع یبدع ابداعا، کسی چیز کو بغیر سابقہ نمونے کے ایجاد کرنا، کمال دکھانا، یعنی کوئی نظیر نہیں، اور اپنی تخلیق سے اس کو ایک صورت دے دینا جو لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائے، ایک نظیر بن جائے۔ فی التشبیہ شبہ یشبہ تشبیہا، یعنی جو تشبیہ اس نے دی ہے۔ المودع فیہ اودع یودع ایداعا، مال ودیعت کے طور پر اپنے پاس رکھنا۔ مودع یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے بابی افعال سے، یعنی ودیعت رکھا ہوا، وہ تشبیہ جو اس میں ودیعت رکھی گئی ہیں۔ فقال له، یا ابو زید نے اسے کہا، یا للعجب ولضیعۃ الادب لقد استسمنت یا ھذا ذا ورم، کہنے لگا ہے تعجب اور ادب کی ضیاء، یعنی ادب کی ضیاء پر، ضائع ہونے پر اس نے تعجب کا اظہار کیا۔ یہ یا للعجب
یا اس میں لام اگر لام مفتوح ہو تو عجب جو ہے وہ مستغاث بھی ہوگا، یعنی اسی کے ذریعے پھر فریاد طلب کیا ہوگا، اور پھر اس صورت میں یا حرف ندا اور عجب منادہ بنے گا، اور یہ معنی پھر ہو جائے گا کہ اے احضر فہذا وقتک، یعنی اے تعجب اب تو حاضر ہو جا کیونکہ اب تیرے کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ اور اگر لام مکسور ہو تو پھر ایسی صورت میں یہ لأجل کے معنی میں ہوگا، اور یہ عجب جو ہے یہ مستغاث لہو ہوگا، اور منادہ پھر محذوف مانیں گے، اور عبارت یہ ہوگی یا قوم احضروا لأجل العجب، یعنی لوگوں حاضر ہو جاؤ کیونکہ اب تعجب کا وقت ہے، تعجب کی وجہ سے۔ ضاع یضیع ضیعۃ، ضیاعا ضائع ہونا، لضیعۃ الادب یعنی ادب کے ضائع ہونے پر تعجب۔ لقد استسمنت یا هذا ذا ورم، استسمن یستسمن استسمانا، استسمان، یہ استسمنت واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ استسمنا شے موٹا سمجھنا، کسی چیز کو بھاری بھرکم سمجھنا، اور مجرد میں یہ سمن یسمن سمن سے ہیں، موٹا ہونا، سمین ہونا۔ ورم یہ ورم یرم ورمن سے ہیں، حسب سے ہیں، جسم کا پھول سوج جانا یعنی سوجن کا پایا جانا۔ ذا ورم ورم والا ہونا، تو مطلب یہ ہے کہ فی الحقیقت یہ تو اتنا تعجب میں ڈالنے والا شعر تو نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی انوکھی بات تو نہیں ہے جو آپ کو انوکھی لگی ہے۔ دراصل یہ تو گویا کہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے کہ ایک موٹے شخص کو آپ نے دیکھا تو آپ نے یہ سمجھا کہ یہ تو بڑا صحت یاب ہیں، اور یہ تو بڑا تکڑا اور مضبوط قسم کا آدمی ہے، حالانکہ فی الواقع وہ مضبوط نہیں ہوتا، بلکہ اس کو سوجن کی بیماری ہوتی ہیں، موٹاپے کی بیماری ہوتی ہیں، جو کہ ایک عیب ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے مذکورہ عبارت کا ترجمہ پڑھا، اس کی مختصر تشریح کی اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق بیان کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ آج کے سبق کو بغور بار بار پڑھیں گے تاکہ اچھی طرح یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں، اور اگلے سبق کے لیے مطالعہ کر کے انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔